الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ میرے محاضرے کا عنوان غلط اور منحرف افکار سے بچوں کو کس طریقے سے بچائیں. اصل میں جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس پودے کی طرح ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے. پودے کی جتنی دیکھ ہم کریں گے اسی کے اعتبار سے اس کی اچھائی نکھر کر سامنے آئے گی، اور جس قدر ہم اس پودے سے لاپرواہی برتیں گے اسی قدر اس پودے کی شاخیں ادھر ادھر بکھریں گی اور وہ بالکل بیکار سا نظر آئے گا. بچوں کی تربیت اور ان کو صحیح راہ دکھلانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم شادی کریں، مزے کریں اور مزہ کرنے کے بعد جو اولاد پیدا ہو اسے چھوڑ دیں، بلکہ اس کے بعد ہماری اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کی جو ذمہ داری تھی وہ ہمارے والدین کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں وہ سیدھی راہ دکھائیں، سیدھے انداز میں ہماری تربیت کریں، ہماری اچھی تربیت کریں. لیکن جب ہم شادی کر لیتے ہیں اور ہماری اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. اب ہم والد بن چکے ہیں، ہمارے اوپر ایک بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ پودے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور پودا جیسے اس سے بڑا ہوتا ہے آپ ان ٹہنیوں کو کاٹتے ہیں جو سائڈ کی جانے جاتی ہیں تاکہ ایک پودا جب بڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں بالکل سیدھا ہو. آپ دیکھتے ہوں گے جتنے یہ پودے آپ لگاتے ہیں اس کو درخت بننے سے پہلے اس کے ان حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے جو پیدا ہوتے ہی ادھر ادھر جاتے ہیں. تو اسے کاٹنا ضروری ہے. جب تک ہم نہیں کاٹیں گے ہمارا پودا درست نہیں رہے گا. اسی طریقے سے بچوں کی تربیت جب تک ہم بچپن سے صحیح ڈھنگ سے نہیں کریں گے، غلط افکار سے انہیں نہیں بچائیں گے، تب تک ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ بچہ صحیح راہ پہ نہیں چلے گا. اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو غلط راہ ہو جاتی ہے، غلط راہ پکڑ لے گا اور غلط راستے پہ چل پڑے گا. آج کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ ایسا ہے جو بچے کو غلط راہ پہ بچپن سے ہی لگاتا ہے. پچھلے زمانے کے اندر پچھلے 20-25 سال 30 سال پہلے کے واقعات کو اگر دیکھیں، اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو اس وقت یہ سارے آلات موجود نہیں تھے، یہ ساری بیماریاں موجود نہیں تھیں جو آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں. یہ آلات بچوں کے لیے بیماری کی طرح ہیں. جو آلات ہم استعمال کرتے ہیں موبائل کی شکل میں، موبائل کے اندر مختلف پروگراموں کی شکل میں، یہ سب بیماریوں کی طرح ہے بچوں کے لیے، اور بچے کے افکار کو، اس کے ذہن کو، اس کے عقیدے کو خراب کرنے والی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بچوں کے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں، کھیل کود کے پروگرام ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے کچھ ایپ تیار کیے جاتے ہیں جس میں گیم کھیلے جاتے ہیں. قریب کے جو گیم مشہور ہوئے ان میں PUBG کے تعلق سے آپ جانتے ہوں گے ہمارے نوجوان
PUBG کے دیوانے ہیں اور یہ نوجوان کچی عمر کے ہیں، یعنی ابھی یہ درخت نہیں بنے ہیں، اور اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ غور سے دیکھیں تو شرکیات اس کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ شرک ہے، ہم بچے کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن کیا اگر ہم اسے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور صرف بتلانے پہ اکتفا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور یہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آپ خود سوچیے، اس مسجد کی مثال کے طور پہ میں لیتا ہوں، اس مسجد کے اندر اگر کسی کا موبائل بجتا ہے، کسی کی رنگٹون بجتی ہے اور موسیقی اس کے اندر ہوتی ہے تو سارے کے سارے افراد اس کے گانے متوجہ ہو جاتے ہیں، اس جگہ کا تقدس، اس جگہ کا تقدس ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ لیکن یہی رنگٹون جب باہر بجتی ہے تو کسی کا ذہن اور کسی کی نظر اس شخص کی طرف نہیں جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہمیں عادت ہو چکی ہے اس بات کے سننے کی۔ ہم جب موبائل دیتے ہیں بچے کو، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن پھر وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر انکار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود جب کسی منکر چیز کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر انکار کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور بچہ جب کسی چیز کو برابر دیکھے گا تو پھر اس کے اندر اس کے نظر میں وہ چیز منکر نہیں رہ جائے گی۔ عقیدہ یہیں سے غلط ہو جائے گا، عقیدہ یہیں سے غلط ہوتا ہے۔ PUBG کھیل رہا ہے، وہاں پہ وہ اپنی مدد لینے کے لیے کسی بت کے سامنے جھکتا ہے اور جھکنے کے بعد پھر مدد دے کے آگے بڑھتا ہے۔ پہلی بار اس کے دل کے اندر یہ کیفیت ہوگی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کھیلنا ہے ان سے۔ تو دوسری بار جب اس مرحلے تک پہنچے گا تو اس کے دل کے اندر تھوڑی کمی ہو جائے گی، تیسری بار اس سے کمی، چوتھی بار اس سے کمی، اور پھر وہ مدد حاصل کرے گا تو اس کے دل کے اندر کسی بھی قسم کی نمی نہیں پائی جائے گی۔ افکار اس طریقے سے بگڑتے ہیں، بچوں کا ذہن اس طریقے سے خراب ہوتا ہے۔ یہی مثال آپ دیکھیے، جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں گھر کے اندر اور ٹی وی پہ مسلسل یا سیریل جسے ہم دیکھتے ہیں عام طور سے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور بڑے اور بوڑھے اور نوجوان اور عورتیں اور مرد سب دیکھتے ہیں، بچہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ ایک ہندو اپنی مذہبی رسومات کو ادا کر رہا ہے۔ آج کے ہندوستان کے جو چینل ہیں اس میں ہندو اپنی مذہبیت کو ظاہر کر رہے ہیں اور مسلمان کے دل پہ کسی بھی قسم کی نکیر نہیں ہوتی۔ ہم خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، مختلف رسمیں ان کی ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف مذہبی رسومات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہمارا مرحلہ یہاں تک ہو چکا ہے، ہم اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم خود انہی رسومات کو اپنی شادیوں میں انجام دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ افکار کہاں سے بگڑے؟ ہمارے بچوں نے دیکھا اور اسے دیکھتے آ رہے ہیں، گھروں کے اندر دیکھا جا رہا ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی مہندی کی رسم دیکھ رہے ہیں، اس کی رسم دیکھ رہے ہیں، اس کی رسم دیکھ رہے ہیں، ساری رسمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کی شادی کا مرحلہ آتا ہے تو جس انداز میں سیریل میں اچھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے پیش کرنے کا۔ شراب کو جام میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ جام جس گلاس میں پیش کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں آپ کتنا خوبصورت رہتا ہے، ویسا گلاس آپ کو ڈھونڈنے میں نہیں ملے گا دوسرے ہوٹلوں میں، لیکن آپ بار میں جائیں گے تو آپ کو ایسا گلاس ملے گا جو آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا۔ ایسے ہی منکر کو اچھی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے، بڑا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو اس کی نگاہ میں منکر نہیں ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ نے کبھی منع نہیں کیا، تو ضد کرے گا کہ ہاں اسی طریقے سے میری بھی شادی ہونی چاہیے، اسی دھوم دھام کے ساتھ میری بھی شادی ہونی چاہیے۔ لڑکیاں دیکھتی ہیں
تو کہتے ہیں کہ ہلدی کی رسم ہونی چاہیے، اور ہلدی کی رسم میں جس انداز میں سیریل میں دکھایا جاتا ہے وہی انداز ہونا چاہیے، ڈھول تاشے میوزک ساری چیزیں۔ ہمارے عقیدے منحرف ہو رہے ہیں، منحرف ہو رہے ہیں، ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، فلمیں ہم دیکھتے ہیں، اور ان ساری جگہوں پہ اگر ہم غور کریں تو شرکیات کو کوٹ کوٹ کر ڈالا جاتا ہے، اور اس طریقے سے محکوم قوموں پہ دوسرے حاکم اقوام کی، یا آپ یہ کہیں کہ سوشل میڈیا، ٹی وی اور ڈرامے، سیریل اور ان ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو تھوڑا سا پیچھے جائیں گے۔ اسی ملک پر انگریزوں کی حکمرانی تھی، اسی ملک پہ، اور انگریز عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور عیسائیوں کے یہاں سب سے مقدس چیز صلیب ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے کپڑے بنے جاتے ہیں جن پہ صلیب ہوتی ہے، کسی کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ کتنی مساجد ہیں جن کے دروازوں کی مختلف چیزوں کی ڈیزائن میں صلیب داخل ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چیزیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ان ڈیزائنوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صلیبی نشان ہے، ایک راز کا نشان ہے، اور یہ ان کا مذہبی نشان ہے، اس لیے کہ وہ حاکم تھے اور محکوم تھے اس ملک کے اندر، اور انہوں نے اپنی چھاپ ہمارے اوپر چھوڑی ہے۔ آج بھی بیانی وہی چیز ہے، ہمارے اوپر حاکم قوم غیر مسلم ہے، اور مختلف ٹی وی سیریلوں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے ہمارے عقیدے کو خراب کر رہی ہے، ہمارے بچوں کے عقیدے کو خراب کر رہی ہے، اور ہمیں شعور نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم قوم کے اندر ارتداد پھیلا ہوا ہے۔ ہم روتے ہیں کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ آ گئی ہیں۔ اچانک کوئی چیز واقع نہیں ہوتی، تبدیلی دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ جب ذہن تبدیل ہو جاتا ہے، ایک لڑکی کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ میں کس قوم کی طرف نسبت رکھتی ہوں، اور کس قوم کے لڑکی کے ساتھ میں جا رہی ہوں، شادی منا رہی ہوں۔ جب یہ حد تک مسلم قوم کا شعور گر جائے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس مسلم قوم کے اندر عقیدے کی معلومات نہیں ہے، اسلام کی معلومات نہیں ہے۔ انہیں نہ عقیدے کا علم ہے، اور نہ ہی انہیں اسلام کا پتہ ہے، نہ انہیں اس دین کا پتہ ہے جس دین کو وہ اپنے گھروں کے اندر پاتے ہیں۔ تبدیلی کہاں سے ہوتی ہے؟ تبدیلی شروع ہوتی ہے گھروں کے اندر اس ٹی وی اور ان چینلوں سے۔ دوسری جگہ کہاں پہ تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ کہاں پہ غلط اور منحرف افکار ہمارے بچوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو شوق سے غیر مسلم اداروں میں پڑھاتے ہیں، غیر مسلم اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجوں میں پڑھاتے ہیں، اور یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ ان کے یہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی تعلیم سے اعلیٰ کوئی تعلیم نہیں ہے، شرعی تعلیم سے اعلیٰ کوئی تعلیم نہیں، اسلامی تعلیم سے اعلیٰ کوئی تعلیم نہیں ہے، اور اسلامی تعلیم ان کالجوں اور اسکولوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم ان کالجوں میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں تو انہیں اسلامی عقیدہ نہیں سکھلایا جاتا ہے، بلکہ ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان کالجوں سے فارغ ہونے والے اوقات میں، بعد میں آنے والے اوقات میں، یا اسکول کے ٹائمنگ کے علاوہ دوسرے ٹائم میں وہ جا کر اسلامی عقیدے کو سیکھیں۔ اور بسا اوقات بہت سارے ہمارے مسلم افراد اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہوئے انہیں کسی مولوی یا مدرسہ یا مسجد میں نہیں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تہذیب بگڑ جائے گی، یعنی اسلامی تہذیب میں اگر وہ ڈھل گیا اور اس نے اسلامی تعلیمات کو اپنا لیا تو ایسی صورت میں ماڈرن تہذیب سے وہ دور ہو گیا۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور اسی سوچ کے نتیجے میں
جب اپنے بچوں کو کالجوں میں ڈالتے ہیں، اسکولوں میں ڈالتے ہیں، تو وہاں غیر مسلم اقوام کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے وہ افراد جو بزدل قسم کے ہیں انہیں بہادر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، انہیں ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب جو بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں، جیسا آپ پہ ڈالیں گے ویسا ہی بیج ڈالیں گے ویسا ہی نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ غیر مسلم اقوام کی تاریخ بچے کے ذہن میں ڈالیں اور وہ پکا مسلمان اور اسلامی تاریخ کا اس کے پاس علم ہو۔ جیسا آپ اسے دیں گے، جیسی معلومات ڈالیں گے اس کے ذہن میں، ویسے ہی معلومات اس کے ذہن میں رہے گی۔ کچا ہے، جیسا آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہی چیز اس کے اندر ہوتا ہو۔ ہم نے غیر اقوام کی کتابوں کو، نصابوں کو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا، اس کے اندر شرکیات ہے، اس کے اندر ان کے معبودوں کی باتیں ہیں، ان کے اندر ایسے بزدل افراد کی باتیں ہیں جنہیں بہادر بنا کر پیش کیا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں اپنے انہی بچوں سے کہ خالد بن ولید کون ہے تو جان نہیں سکیں گے۔ صحابہ کرام نے کتنی جنگیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی، اور کسی جنگ کا کوئی ایک واقعہ بیان کر دیا جائے تو نہیں بتا سکتا۔ اصل یہی ہے کہ جب ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے، توحید کو نہیں سمجھیں گے۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، وہ دیا تبیر الاشیاء، کہ کسی چیز کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے ضد سے پہچانو۔ سفید کو آپ کو پہچانیں گے کہ سفید ہے، کالے کے مقابلے میں آپ رکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سفید ہے۔ کسی چیز کی خوبی کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اس کے اپوزٹ چیز کو دیکھا جائے۔ تو جب تک آپ کفر اور شرک کی خطرناکی کو نہیں اپنے بچوں کو بتائیں گے، انہیں اسلام کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی۔ اسلام کی اہمیت معلوم کرانے کے لیے انہیں شرک کے بارے میں بتائیے۔ انہیں اگر آپ کالج اور اسکول میں ڈالتے ہیں تو اس نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اس کے تعلق سے آپ کسی عالم سے پوچھیں۔ عالم آپ کو بتائے گا کہ اس کتاب کے اندر یہاں پہ غلطی ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان اسکولوں میں پڑھانے والے ہمارے مسلم ٹیچرز کو بھی یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ جو پڑھا رہے ہیں وہ شرکیات کے قبیل سے ہے اور وہ مسلم طلباء کے ذہن کو خراب کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں پڑھانے میں، حکومتی کتابیں ہیں اس کو پڑھانے پہ آپ مجبور ہیں، لیکن آپ اس بات پہ مجبور نہیں ہیں کہ آپ اس کی غلطیوں کو نہ جان سکیں۔ آپ کے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو آپ کسی بھی عالم کی جانب رجوع کرتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں کن مقامات میں۔ ایک باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کتابوں کو لے کر کسی عالم کے پاس جائے اور اس عالم سے یہ کہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیے اور اس کے اندر جو غلطی ہے ان غلطیوں کی نشاندہی کیجیے اور بتائیے کہ کس طریقے سے یہ غلط ہے، کس ناحیے سے یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے آپ کے پاس وہ کتاب بھی موجود ہوگی، اس کی غلطیاں بھی موجود ہوگی، اور ان کی روشنی میں آپ اپنے بچوں کو ان غلط عقیدے سے بچا سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی جو نوجوان ہمارے درمیان ہیں، بلکہ کچھ افراد جو ادھیڑ عمرے کو پہنچ چکے ہیں اور وہ کالجوں سے پڑھے ہوئے، ان کے یہاں کوئی بھی منکر نظر نہیں آتا۔ وہ الٹے اسلام پہ تنقید کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت زیادہ شدت ہے، جبکہ اسلام کو وسطیت قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انھا الدین یسر، یہ دین تو بالکل آسان ہے، اس کے اندر آسانی ہی آسانی ہے، سہولت ہی سہولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، سختی پیدا مت کرو۔ تو دین کے اندر آسانی ہے، لیکن اتنا آسان دین نہیں ہے ہمارا کہ ہم اسے بیچ دیں۔ اتنا آسان بھی ہمارا دین نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی اپنے اولاد کو چھوڑ دیں۔
ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور جہاں خطرات زیادہ ہوتے ہیں وہاں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے اولاد کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ بڑی ہیں۔ ہم کسی بچے کو اگر موبائل دیتے ہیں تو اسے یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں ویب سائٹ ایسی ہے جو آپ کے عقیدے پہ حملہ کرے گی۔ ہم ہر بچے کو کسی عالم کے پاس روزانہ آدھا گھنٹے کے لیے بھیج دیں کہ اس سے صحیح اسلامی عقیدہ سکھائیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں تلوار رہے گی، جب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا تو آپ اپنا دفاع کر سکیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح شرعی علم ہے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح کے منحرف افکار سے بچا سکیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی پرورش اسلامی طریقے سے کی جائے، صحیح علم کے مطابق، صحیح شرعی علم کے مطابق ایک بچے کی پرورش کی جائے۔ اور پرورش کرنے کے لیے ہم جتنا خرچ اس کے اسکولوں پہ کرتے ہیں، اگر اس کی 3 گنا بھی ہمیں آدھا گھنٹے کے لیے خرچ کرنا پڑے تو ہمارے لیے یہ مہنگا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے عقیدے کی سلامتی کے بدلے میں جو چیز ملنے والی ہے وہ ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی، جس کی وسعت آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سوچیے کہ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ جب شادی کے لیے لڑکی تلاش کی جاتی ہے تو لڑکی تلاش کرنے میں ہم عام طور پہ اس کی تعلیم دیکھتے ہیں کہ کون سی تعلیم ہے اور کیسی تعلیم ہے۔ دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے اس کی خوبصورتی ہے، تیسری چیز اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور چوتھی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ کتنے مال و دولت ہیں اس کے ماں باپ کے پاس۔ یہ ہمارے دیکھنے کا نظریہ ہے، اور ہم عمومی طور پہ اگر کوئی لڑکی کسی غریب گھرانے سے ہے اور وہ صحیح اور سچے عقیدے کے حامل ہے تو ہم اسے اختیار نہیں کرتے ہیں، ہم کسے اختیار کرتے ہیں جو خوبصورت ہو۔ ہم اس لڑکی کو اختیار کرتے ہیں جس کے ماں باپ کے پاس دولت ہو، ہم اس لڑکی کو چننا چاہتے ہیں جس کا خاندان لوگوں میں مشہور ہو، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہو وہ اولاد نیک اور صالح، اولاد تو مالدار ہونی چاہیے، اولاد تو گوری اور خوبصورت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جیسی بیوی ہم تلاش کریں گے ویسے ہی نکالیں گے۔ تو ہماری اولاد گوری چٹنی ہونی چاہیے، ہماری اولاد خوبصورت ہونی چاہیے، اس کا نمیان بچے کا مالدار ہے تو وہاں سے زیادہ پیسے اور زیادہ سامان آنے چاہیے۔ جس مقصد کے تحت ہم شادی کریں گے وہی مقصد میں حاصل ہو۔ تو بیوی کی جب تلاش ہو اور والدین جب بہو کو تلاش کریں تو ایسی بہو کو تلاش کریں جس کا عقیدہ صحیح ہو اور جس کے پاس صحیح شرعی علم ہو، تو ہمارا بچہ بچپن سے ہی صحیح طریقے پہ چلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو محفوظ کریں تو ان کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اب وہ لڑکی اگر خوبصورت نہیں ہے یا اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے والدین کے پاس مال نہیں ہے، یا بہت بڑے خاندان کی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس صحیح عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے سامنے پوری دنیا بیکار ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا تو آپ کے لیے دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ کی آخرت خراب ہو چکی ہے۔ تو بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں ان کی کتابوں کو دیکھنا ہے، ان کے موبائل کے اندر جو ایپ موجود ہے انہیں دیکھنا ہے، جن گیم کو وہ کھیلتے ہیں ان گیموں کو دیکھنا ہے۔ ہم ایسے ہی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، اسی کہ آج کے زمانے میں ہر چیز پہ پابندی لگانا یہ غیر قدرتی چیز، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل حقیقت سے دور چیز ہے، تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اور اگر انہیں گیم ہی دینا ہے تو ایسے گیم دیں
جس میں کسی قسم کے عقیدے کا انحراف موجود نہ ہو، کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو، اور اس طریقے سے جو کتابیں ہم انہیں پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں اگر اس کے اندر عقیدے میں غلطیاں ہیں تو اس کی نشاندہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمیشہ بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، یہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ سب سے زیادہ ہم سے سیکھتا ہے۔ آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ دوسرے سے سیکھے، اس سے کہیں زیادہ آپ کی عادات کو، آپ کے اطوار کو، آپ کے رہنے سہنے کو، آپ کے بولنے کے انداز کو، ہر چیز کو بچہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال اگر آپ کو گھر میں دیکھنی ہو تو وہ بچے جو چھوٹے ہیں، 4 سال 5 سال کے عمر کے بچے ہیں، اگر آپ کسی الگ انداز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے انداز کو اختیار کریں۔ خود میرا بچہ، اس کا احساس کب ہوتا ہے جب آپ خود اسے دیکھے بیٹھتے ہیں۔ خود میرا بچہ جب بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے وقت میرے بیٹھنے کا انداز یہاں تک کہ پیر موڑ کر بیٹھنے کے انداز کو اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظر رکھتا ہے آپ کے ہر فعل پہ، آپ کے ہر حرکت پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اور اس نظر کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو آئیڈیل سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں میرے باپ جیسا کوئی باپ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بچہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ سے افضل کوئی نہیں ہے اور میرے باپ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ والدین کو ہمیشہ اولاد یہ مقام دیتی ہے کہ اس سے اچھا کسی دوسرے کو نہیں سمجھتی، اور اسی لیے ان کی ہر حرکت کو اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو نمونہ بنائیں، آپ اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اپنے رہنے سہنے کے انداز کو صحیح کریں، اور بچے کے اندر وہی انداز وہی عقیدہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو غلط افکار سے، غلط نظریات سے بچا سکیں گے۔ جتنے بھی نظریات غلط ہیں ان کے بارے میں معلومات دینی چاہیے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری اولاد ہے تو ایسی صورت میں صرف صحیح عقیدہ ہم اسے بتلاتے ہیں، غلط عقیدہ اسے نہ بتائیں۔ قرآن کریم کے اندر جب ایمان کا تذکرہ کیا گیا فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، تو اس کے بعد جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا گیا تو اس کا تقابل کو پریزی کیا گیا ہے بہت سارے مقامات پہ جہاں پہ ایمان کا تذکرہ کیا گیا وہاں پہ کفر کو سامنے لایا گیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کو جب ہم پہچانیں گے تو ایمان کی اہمیت ہمارے سامنے آئے گی۔ تو غلط چیزوں کو بھی پہچاننا ہے اور ان سے بچنا اور بچانا ہے، اور صحیح چیزوں کو بھی پہچاننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور کرانا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بسا اوقات ایسا سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے اس لیے اس کو غلط نظریات کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان نظریات کو غلط نہیں سمجھتا، ان افکار کو غلط نہیں سمجھتا اور داخل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بچے کو یہ نہ بتائیں کہ قبر پہ جا کر قبر والے کو پکارنا یہ شرک ہے، اگر ہم بچے کو یہ نہ بتائیں کہ قبر کے پاس جا کر قبر والے کو پکارنا اور اس سے اپنی ضرورتوں کو طلب کرنا شرک ہے، اور ہم اسے اپنے ساتھ قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور قبرستان میں جانے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ دعا مانگنا سنت ہے، یہاں پہ دعا مانگنا سنت ہے، لیکن اسے یہ نہیں بتاتے کہ سنت کیسے ہے اور شرک کیسے ہے۔ تو اگر کسی ایسے قبر میں بھی چلا جائے گا جہاں پہ قبر والے سے مانا جاتا ہے، اور قبر والا یا وہاں پہ رہنے والے افراد اسے بتلائیں گے کہ کس طریقے سے مانا جاتا ہے، تو سنت طریقہ بتلانے کے ساتھ ساتھ ہم اسے شرک کے بارے میں بتلائیں، بدعت کے بارے میں بتلائیں، تاکہ وہ شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ تو دونوں پہلو پہ نظر رکھنی ہے، اچھائیاں بھی بتلانا ہے اور برائیاں بھی بتلانی ہے۔ ہم صرف نکاح کے بارے میں بتلائیں، زنا کے بارے میں نہ بتلائیں، تو ایسی صورت میں ہم نے صرف ایک پہلو اس کے سامنے رکھا، دوسرا پہلو ہم نے اس کے سامنے نہیں رکھا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلے اور نیک کاموں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے وہ برائی لگ نہ جائے، کہیں میں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو برائیوں کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اچھائیاں اچھی نظر آئیں اور برائیوں سے ہٹ سکیں۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اولاد کو ہر برے کام سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اور ہمارے اولاد کو ہر نظریات غلط نظریات سے دور رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔